السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مردانہ بانجھ پن یعنی انفرٹیلٹی کی تشخیص میں سب سے پہلا اور اہم ٹیسٹ سیمن انالیسس ہوتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیمن ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی رپورٹ کیسے پڑھی جاتی ہے، نارمل ویلیوز کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے۔ تو سیمن انالیسس صرف سپرم کاؤنٹ چیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے: فرٹیلٹی چیک، یعنی کہ پریگنینسی میں مسئلہ ہونے کی صورت میں بیسٹ فیملی سکسیس، آپریشن کے بعد چیک کرنا کہ کیا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہارمونل ایشو، اگر جسم میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہو۔ اس کے بعد سیمپل کلیکشن کے رول، ایبسٹیننس یعنی وقفہ، 2 سے 5 دن کا وقفہ لازمی ہو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو کنٹینر جو ہے لیب سے دیا گیا اسٹرلائل کنٹینر ہی استعمال کریں۔ ٹائم، سیمپل دینے کے 30 سے 45 منٹ کے اندر لیب پہنچانا ضروری ہے۔ نو لوبریکنٹ، سوپ یا کسی بھی آئل کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ اسپمز کو مار دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مین پیرامیٹرز، فزیکل ایگزامینیشن، والیوم نارمل جو ہے وہ 1.5 ml سے 5 ml تک ہوتا ہے۔ لیکیفیکشن ٹائم، سیمن شروع میں گاڑھا ہوتا ہے، 20-30 منٹس میں پانی بن جاتا ہے، اگر نہ بنے تو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو پی ایچ لیول ہے یہ الکلائن ہونا چاہیے، 7.2 to 8.0۔ مائکروسکوپک ایگزامینیشن، اسپرم کنسنٹریشن کم از کم 15 ملین پر ml ہونا چاہیے۔ موٹیلٹی، 40% سے زیادہ اسپرمز کا حرکات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مورفولوجی یعنی اس کی شکل، کم از کم 4% اسپرمز کی شکل بالکل نارمل ہونی چاہیے۔ کامن میڈیکل ٹرمز، ایزوسپرمیا، 0 اسپرم کاؤنٹ، اولیگوسپرمیا، اسپرم کاؤنٹ کا کم ہونا، تھینوزوسپرمیا، اسپرمز کی موومنٹ موٹیلٹی کم ہونا، ایراٹوزوسپرمیا، اسپرمز کی شکل خراب ہونا۔ ایک رپورٹ خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پرماننٹ مسئلہ ہے، سٹریس، بخار یا کسی دوائی سے بھی رپورٹ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ 2 سے 4 ہفتے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروانا چاہیے، کنفرم کرنے کے لیے کہ ہماری رپورٹ واقعی صحیح ہے یا کوئی اسی طرح مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید میڈیکل انفارمیشن کے لیے یہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔